ملا عبد الرحمان جامی تھے نا تو سارا دن روتے رہتے تھے، سارا دن۔ کسی نہ کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگے روتا اس بات سے ہوں کہ جس سے یاری لگائی وہ مدینے میں ہے۔ اور پتہ نعت کیا لکھی؟ کہنے لگے نسیمہ جان بے بتا گزر کن، باہم محمد را خبر کن، کا ہوائے جب تہا حضور کے شہر سے گزر ہو تو میرا سارا حال سنان۔ نسیمہ جان بے بتا گزر کن، باہم محمد را خبر کن، سونے کو بتانا یا رسول اللہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دید ہی ترس گئے۔ اب ملا جامی رحمت اللہ علیہ جانے لگے مدینہ۔ پتہ گئے کیسے؟ اونٹوں کا قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے میں چھپ کے ملا جامی قافلے میں چھپ گئے، مدینے جا رہے۔ آپ کو خود ہی میری بات سننی پڑے گی، کچھ طبیعت ایسی ہو گئی ہے کہ میں سمجھا شاید نہ پاؤں، آپ غور کرنا پڑے گا آپ کو۔ ملا جامی قافلے میں چھپ گئے، اونٹوں کے قافلے میں۔ ابھی نکلے تھے اپنے شہر سے، مدینہ دور تھا۔ مدینے کا اس وقت کا جو حاکم تھا، اللہ کے نبی خواب میں ملے، اور حضور نے فرمایا جامی کو جا کے منع کر، اسے کہے میرے روزے پہ نہ آئے، روک دے۔ حاکم مدینہ آیا، اونٹوں کے قافلے میں سے کھینچ کے باہر نکالا، اور جامی تو ہے؟ کہا جی میں ہی ہوں۔ کہا حضور کے روزے پہ نہ آنا۔ جامی پیچھے رہ گئے، پیچھے۔ میں نیواں تے میرا مرشد اچا تے میں اچے آندے سنگ لائی، فرمایا میرے روزے پہ نہ آئے۔ انہاں جامی ٹھہر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک گھوڑوں کا قافلہ جا رہا تھا، تو قافلے کے ادھر بھی گھوڑا ادھر بھی، درمیان میں چھپ کے جا رہے۔ حاکم مدینہ کو پھر حضور خواب میں ملے، فرمایا اسے منع کر میرے روزے پہ نہ آئے۔ جا کے پھر روک دیا۔ کچھ دنوں کے بعد بھیڑ بکریاں جا رہی تھی، ان کے اندر چھپ گئے۔ حضور پھر خواب میں ملے، فرمایا جا اس سے جا کے کہہ دے میرے روزے پہ نہ آئے۔ حاکم مدینہ نے تلوار نکالی، مدینے کے گورنر نے، اور ملا جامی کو آگے کہنے لگے خبردار تیرا گلا کاٹ دوں گا آیا تو، تنی تو کتنا بڑا پاپی ہے، حضور تو آنے نہیں دیتے، کیوں آتا؟ دوڑ جا۔ لفظ کہے، حاکم مدینہ کہتا میں سویا تو حضور خواب میں ملے، فرمایا منع کرنے کو کہا تھا، ڈانٹنے کو کس نے کہا تھا؟ میں نے تجھے کہا تھا روک دے، تو نے ڈانٹا کیوں ہے؟ تو نے اس کو ستایا کیوں ہے؟ وہ رو رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے 3 بار منع کیا، وہ کو مجرم تھا تو آپ منع کرتے تھے نا۔ حاکم مدینہ کہتا ہے رسول پاک نے فرمایا مجرم نہیں، درد بڑا لے کے آ رہا، سوز بڑا لے کے آ رہا۔ وہ گھر سے چلا ہے تو روتے ہوئے چلا ہے، وہ کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ لسیمہ جانب بتہا گزر کن، باہم محمد را خبر کن، اور کبھی کہتا ہے غریبم بے سہارم خاک سارم یا رسول اللہ، غریبم بے سہارم کاک سارم یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ۔ فرمایا وہ مجرم کوئی نہیں، درد اتنا لے کے آ رہا ہے، سوز اتنا لے کے آ رہا ہے، اس کے سینے میں تڑپ ایسی ہے، آنسو ایسے ہے کہ اگر جامی میرے روزے پہ آیا تو مجھے قبر سے باہر نکل کے ملنا پڑے گا۔ درد بڑا، سوز بڑا ہے، اگر وہ آیا تو میں روزے سے باہر نکلا تو قیامت قائم ہو جائے۔ نبی پاک بے مثل و بے مثال ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ، حضور کی مثل بھی کوئی نہیں اور مثال بھی ہے کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے محبوب جیسا دوسرا بنائے کوئی نہیں۔ سمجھنی ہے بات آپ نے؟ حضور میں شک کوئی نہیں، پر ابو جہل نے شک کیا۔ نبی پاک میں شک کوئی نہیں، پر ابو لہب نے شک کیا۔ حضور میں شک کوئی نہیں، پر عتبہ عتیبہ شیبہ ان کا شک آخر تک نہیں گیا، حالانکہ حضور میں کوئی شک دور کرانے بھی آئے تو شک نہیں گیا۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، درجنوں دفعہ، 20 دفعہ۔ ایک ابو جہل کو لے لیں، دماغ میں شک تھا، حالانکہ حضور میں کوئی شک نہیں۔ ایک دن آگے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا، کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پر تو نے کوئی نہیں پڑھنا، میں بتا دینا ہے۔ کہ بتائیے؟ تو حضور نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں، اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا بھائی ابو جہل کی مٹھی میں؟ تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے، کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی۔ جب کنکروں نے کلمہ پڑھا، پتھر تھے وہ، انہوں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے وہ کنکر زمین پہ پھینکے، کہنے لگا اوہو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا، ابو جہل گوشت کا آدمی تھا، کنکر پتھر تھے، پتھر کلمہ پڑھ گئے۔ گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ، کیونکہ یہاں کیا تھا؟ شک، اس نے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ گوشت پوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے اس کو بھی اسی نے بھیجا، کہنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ درخت، اب درخت ہوتے تو جاندار ہیں پر کلمے تو کوئی نہیں نہ پڑھتے۔ درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بات، اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے، درخت دور تھا، اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کیکر کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں۔ فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے۔ احتیاط بھی کی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی، تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں۔ وہ بندہ گیا، جا کے کہنے لگا، اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت، خالی نام بھی نہیں لیا۔ کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے، نام نہیں لیا حضور کا، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ۔ امام بوصیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا، زمین چیرتا ہوا آیا۔ کس طرح آیا؟ پہلے آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا۔ یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا، جب چلنا تھا نا اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا، جڑیں اکھیڑ رہا۔ لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ روایت پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا، جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا، وہ جھومنے لگ گیا تھا، جھوم رہا تھا، حضور نے مجھے بلا لیا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدہ۔ تو درخت آیا، اس نے آ کے نبی پاک کو سجدہ کیا، لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے، سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا۔ وہ جس کو ابو جہل نے بھیجا تھا نا یہودی، وہ درخت کی حالت دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا، وہ کلمہ پڑھ گیا، لیکن یہی بے ایمان کہنے لگا ہوئے ہوئے ان کا تو درختوں پہ بھی جادو چلتا ہے۔ لا ریب فی، شک قرآن پاک میں، لیکن اگر بندے کے دماغ میں ہو اس کا علاج ہے کوئی، ادھر ہی شک بیٹھ جائے۔ کوئی سادی مثال دیتا ہوں کہ سامنے دیوار صاف ہو لیکن گرد اگر آئینے پہ پڑی ہو، دیوار صاف کرنی چاہیے کہ اینک کا شیشہ صاف کرنا چاہیے؟ ساری زندگی لوگ دیوار صاف کرتے گزار دیتے، ساری زندگی تراش خراش کرتے گزار، اپنی مرضی کی پینٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں، پر اپنی آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے، آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے۔ کسی نے حضرت رومی سے کہا تھا حضور دنیا میں کوئی اچھا ملتا نہیں، فرمانے لگے تھوڑا رونا شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لی، وضو کر لیں، وہ انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے جاتے۔ تو بھائی شک، ابو جہل پھر آ گیا، کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار۔ اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے، اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ محبوب یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا، آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، درختوں نے بھی پڑھ لیا، سارا کچھ ہو گیا، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ محبوب اس بے ایمان نے کلمہ
نہیں پڑھنا، پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا، جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور معجزہ دکھائیں، جتنی دفعہ آئے گا، ہم کیوں میدان چھوڑ۔ آگے کہنے لگا جی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں بٹا، کوہ صفا ایک پہاڑی تھی مکے میں، آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا، آدھا اس جانب، یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہہ دی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا، پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، ملا ہے کہ نہیں ملا۔ جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کی ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی، چاند نیچے آیا، پہاڑی کے گرد گھوما، آگے جا کے ملا، یعنی وقفہ دیا گیا باقاعدہ دیکھنے کا، سمجھنے۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہے تھے، ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ زمانہ مان گیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ قدموں میں گر گئے، اور وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا، شجر و حجر پہچان گئے، پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا۔ دنیا میں سب سے مجبور، کمزور، بزدل، کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شک ہے، سب سے کم فہم آدمی، اس کی فراست روحانیہ 0 ہے، وہ ایک ناکام شخص ہے، اس کو کسی پہ بھی شک پڑ جائے، کسی پہ بھی۔ ہم نے دیکھا ہے جو عورت اپنے مرد پہ شک کرنے لگ جاتی ہے اس گھر کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا، جو شکوہ کرتی ہے روٹی کا، پیسوں کا، وہ کسی دور میں مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے، جو نافرمان ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ کسی نہ کسی زمانے میں حل ہو ہی جاتا ہے۔ یہ جس کو شک پڑ جاتا ہے نا، شک، اس کا مسئلہ قیامت کی صبح تک حل نہیں ہوتا۔ اگر مرد کو شک پڑ جائے اس کا مسئلہ بھی کبھی زندگی میں دوبارہ حل، یاد رکھیں یہ جو شکوک و شبہات ہے نا، قرآن پورا شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے، کافر کے سوال کا جواب دیتا ہے، منافق کے سوال کا جواب دیتا ہے، قرآن مجید ہر ایک کی تسلی کراتا ہے، لیکن شروع میں بتا دیا کہ لا ریب فیہ، شک والی گنجائش اس میں۔ لوگ آج تک شک کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، آج تک لوگ کہیں تو میرے بھائی شکوک والی زندگی کمزور ہوتی ہے، شکوک والی، عقل مند لوگوں کی زندگی کمزور زندگی ہے۔ صحابہ کرام عمل والے لوگ تھے، وہ بحثوں میں الجھے رہتے تو عمل نہ کر پاتے۔ ہمارے یہاں نا بحث ہوتی ہے جس مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں، الجھنوں سے نکل آئے، عمل کا رستہ، بحث جو ہوتی ہے یہ عمل کا رستہ روکتی ہے۔ عقل مند نہ بنے، فرما بردار بنے۔ میرے بھائی شکوک و شبہات والی جو لائف ہے، لیکن نا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اولیاء عظام کے بارے میں۔ اب ایک نیا شک پیدا ہو گیا ہے کہ فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ہم نے فلانے ولی کو دیکھا نہیں، ساری زندگی اس کا نام لیا، فیض ملے گا کہ نہیں؟ غوث پاک کو دیکھا نہیں، ساری زندگی قادری کہلایا، فیض ملے گا کہ نہیں؟ خواجہ اجمیر کو دیکھا نہیں، چشتی کہلائے، فیض ملا کہ نہیں؟ صابر پیا کو دیکھا نہیں، صابری کہلائے، فیض ملا کہ نہیں؟ او خدا کے بندے، فیض وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی پر محسوس سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ملے تو حضرت اویس کرنی بھی نہیں تھے نبی پاک سے، وہ بھی نہیں ملے تھے، ملاقات تو ان کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا کہو گے؟ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن فیوز و برکات کا یہ عالم ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ تو آپ ہمارے صوفیاء میں ایک سلسلہ اویسیہ ہے، سلسلہ اویسیہ میں اکثر ملاقات نہیں ہوتی، اکثر نہیں ملاقات ہوتی بغیر دیکھیں نا، آپ جب کسی کا نام جپتے ہیں، جب کسی کا نام لیتے ہیں، جب اسی کا ذکر کرتے ہیں، جب اسی کے تذکرے میں رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں یہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اور خود سرکار نے فرمایا دو آپس میں محبت کرنے والے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، قیامت کے دن اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات میں شک کرنا کہ جی وہ فلانے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ تو کس طرح بھئی، ملاقات ایک الگ چیز کا نام ہے، ملاقات ایک الگ شے کا نام ہے، اور فیوز و برکات ایک ہے۔ اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، رزق دیتا ہے کہ نہیں؟ زندگی دیتا ہے، ساری چیزیں دیتا ہے، تو ملاقات تو کوئی نہیں کرتا۔
تو اس لیے ہر چیز کو ٹھیک ہے، وہ جو جگہ جس جگہ پہ جو بات ہے اس کو وہاں رہنا چاہیے، لیکن یہ شکوک ہیں، ان سے باہر نکلے، ان سے باہر آئیں۔ اولیاء اللہ کا جو فیضان ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کے جو طریق، حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس، میں بڑا خوبصورت تھا، جوانی میں دین کی تھوڑی سی خدمت کرتا تھا، تو ایک عورت آ گئی، اس عورت نے میرے ساتھ کچھ مجھ سے مانگا، مطالبہ کیا، تو میں نے کہا کوئی بھکارن ہے۔ میں نے جب اس نے نقاب اوڑا ہوا تھا، جب میں نے اس کی طرف پیسے دینے کے لیے، خیرات دینے کے لیے کوئی چیز بڑھائی، تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں نے نظر جھکا لی، کہنے لگی سلیمان میرا رنگ روپ تو دیکھ، میں کتنی خوبصورت ہوں، میں تیری محبت میں گرفتار ہو گئی، خدا را میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کے نیت اور ارادے میں اور لفظوں میں میں نے فطور دیکھا تو میں استغفر اللہ پڑھتا وہاں سے بھاگ گیا، اتنا دوڑا کہ میں بصرہ سے باہر نکل گیا، شہر سے باہر آ، عورت سے دوڑ رہا ہے، مرد، نوجوان، خوبصورت۔ فرماتے عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی، نماز پڑھ کے میں مسجد میں سو گیا تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہو۔ جناب یوسف کہتے ہیں میں حضور کا غلام اور غلاموں کا غلام اور صدیوں بعد کا غلام، جناب یوسف علیہ السلام میری خواب میں آئے اور کہنے لگے اٹھ جوان میرے سینے سے لگ، یار تو نے تو نبی پاک کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ اب کام حضرت یوسف والا کیا تھا نا، تو صدیوں اور سالوں اور مہینوں کا فاصلہ بن سکا، تو وہ آ گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات والی زندگی نقصان دیتی ہے۔ حضرت ہمارے سلسلہ مقدسہ میں ایک سلسلہ الویہ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حاصل تھا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا لکھا مولا علی کی شان پہ، حضرت علی پہ کلام، ان کا ذکر، ان کے تذکرے اس قدر فنا ہو گئے کہ ہر وقت ذکر علی کرتے۔ فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضرت علی کا دیدار ہوا، انہوں نے مجھے بیعت فرمایا اور مجھے اپنے سلسلہ مبارکہ میں اجازت دی۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وہ بہت کم لوگ ہیں جن کو پھر ان میں بیعت فرمایا جاتا ہے، تھوڑے چند لوگ، اور ان کو سلسلہ مبارکہ میں اس میں چند لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بعد شاہ علیہ رسول ہے، شاہ علیہ رسول کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، وہ ڈائریکٹ مولا علی شیر خدا سے بیعت۔ تو مطلب یہ ہے کہ کام شکوک و شبہات سے نکلیں۔ قرآن نے کہا لا ریب فی، قرآن میں شک، البتہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، بندے کچھ شک کرتے ہیں، اگر انہیں شک ہو تو وہ اس طرح کریں کہ فاتوا بصورت من مثلی، پھر اس کی مثل ایک صورت لے کے آئیں، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سارے بے شک اپنے حمایتی بلا لیں اگر وہ سچیں۔ شک والی دنیا سے باہر نکل آئے، حقیقت والی دنیا کو قبول کرے۔ شکوک و شبہات کا ازالہ نہیں ہوتا، شک دوسرے شک کو جنم دیتا ہے، نقص دوسرے نقص کو جنم دیتا ہے، غلطی دوسری غلطی کو جنم دیتی ہے۔ اور انسان جب تک شکوک، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہر گھر بچ سکتا ہے، ہر گھر، ہر عورت کے صحیح ہونے کی امید ہوتی ہے، پر جس بی بی کو اپنی خاوند کے کردار پہ شک ہو وہ بی بی کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ ہر گھر بس جاتا ہے، لیکن جس خاوند کو اپنے بیوی کے کردار پہ شک ہو جائے اس کا کبھی اس کے ساتھ سلوک مخلصانہ۔ شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی ہے، شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی، کمزوروں کی زندگی، بزدلوں کی زندگی۔ اس لیے حقیقت والی چیز جب تک آپ کے پاس کوئی چیز کلیئر ہو کے نہیں آتی، شریعت اسلامیہ نے بہتان کی سزا رکھی ایسی کوڑے، پتہ ہے آپ کو، جس نے ایسے ہی بہتان لگا دیا، دلیل ہی کوئی نہیں، ایسے ہی کہہ دیا کہ جی وہ مجھے شک ہے جی انہوں نے ایسے کیا ہے، فرمایا اسے کوڑے مارو۔ شک کی بنیاد پر بہتان ترادی کرتا ہے، کوڑے کی سزا رکھی، 80 کوڑے مارو اس ظالم، یہ شک کر رہا ہے اس کو جب اس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں۔ آپ بڑے بندے ہیں بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ایسا ہوا ہوگا، میں نے ایسا دیکھا تھا، ہوگا، کیا تھا، ممکن ہے، تو یہ شکوک ہے۔ اس شکوک، یہ سامنے والے کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، اس بیچارے کا کیا بگڑنا ہے۔ یاد رکھیں بڑی خوبصورت بات یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، آپ فرمایا کرتے تھے جب کسی بندے پر بندے شک کرتے ہیں اور ناجائز شک کرتے ہیں، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ اس شان عطا کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو بیماریوں سے نکالنے، یہ روحانی بیماری ہے شک، اس سے باہر آنے،
یہ ظلم ہے. اولیاء پہ بھی شک, صوفیاء پہ بھی شک, علماء پہ بھی شک, ہر بندے پہ شک, کوئی صحیح نہیں, سارے غلط, میں اکیلا صحیح. اس شک سے باہر آ جائیں. یہ نفسیاتی مریض بنا دے گا, بے سکون کرے گا, بے قرار کرے گا, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ بے وقار کرے گا آدمی کو, رسوا کرے. قتل ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے انسان شکوک کا شکار ہو. بس یقین کامل کی دولت حاصل کریں. ہم اسلام کا لغوی معنی تسلیم کرنے, اسلام مذہبی مان لینے کا. اور کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ کریں نا جو کرنا ہے. آپ کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کے بعد شکوک و شبہات لے کے بیٹھ گئے. تحقیق پہلے ہوتی ہے, نکاح کے بعد تحقیق نہیں ہوتی. تحقیق تو پہلے کرنے کا حکم تھا, آپ دیکھ بھال کے شادی کریں, اسلام نے کہا. اب آپ ہمارے یہاں پہلے تو کوئی شاید دیکھی نہیں جاتی, بعد میں پھر شک کی شک ہے ہر طرف. مصیبت ہی مصیبت. پہلے کریں جو کرنا ہے, بعد میں عمل کریں, شک والی زندگی سے باہر آئیں. ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں, انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے. تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی. اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی, اس کی شادی ہو گئی تھی. حضرت خفاف بن ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی, وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا. وہ خاتون واپس آ گئی, وہ حضرت عمر سے ملی, بیوہ عورت. اس بیوہ خاتون نے آ کے, یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں, جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے, میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے, مجھے پتا ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو 10 آ جائے. پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کر دے. تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا, بڑا کچھ دے کے گیا ہے, کدھر ہے فلانی چیز. لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے. آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے, کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں, ان کی بیوہ کس حال میں ہے, وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں, بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے, وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں, یہ کبھی سوچا لوگوں نے. یہاں تو نرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے, جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے, اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے. حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی, بچے ساتھ تھے, سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے محاصرہ کیا تھا, بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں, میں بیوہ ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی, خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی, تم آنا فلانے سے ملنا, پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر, یہ کوئی بات نہیں کی. حضرت عمر غور سے کھڑے, اس بیٹی کی بات سنی, چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے, دوڑ کے گھر گئے, ایک اونٹ نکالا, وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں, اور بوریوں میں کیا تھا, چاندی بھی تھی, نقدی پیسے بھی تھے, کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا, غلہ بھی تھا. 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے, کا پتر سامان بھی تیرا ہے, اونٹ بھی تیرا ہے, اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے, جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا. کیا مانا کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا, پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے, تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں. حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا, اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا. تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی, جہاد بھی کیا, اسامہ تو ان دنوں بچے تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر, اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی, اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے. حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے, پر پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے
تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی، فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں، لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا۔ چادریں آئی تھی مال غنیمت میں، ڈھیر ساری چادریں، ڈھیر ساری۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر، صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی۔ ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے، تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی، آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی، کبھی آپ گھر لے جائیں نا، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے، وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے، آپ کے گھر والوں پہ جچے گی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلاؤ، یہ چادر انہیں دوں گا۔ حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے، تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے، اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے، لہذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے۔ میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے، خدمات زیادہ ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے۔ جب تک چیزیں آپ وسعت قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت میں، جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے، اتنی دیر تک حالات اس طرح کے نہیں ہوتے۔ پھر ایک اور مصیبت بن گئی ہے، وہ مصیبت ہے لیول کی۔ یہ کام میرے لیول کا نہیں۔ جب آپ اپنے لیول سے نیچے اتریں گے، پروٹوکول سے ذرا نیچے اتریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی دیر سے آئے۔ اب یہ نماز کا پوچھنا، جمعے کا پوچھنا، مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں، وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا بندہ بٹھائیں، یہ والی باتیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں، پھر بند ٹوٹتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں۔ قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہلے بگڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ۔ بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے، خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے، پھر وہ بڑی جگہوں پہ جا کے حالات خراب کرتا ہے۔ حضرت